بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم کے والد حضرت عبداللہ کو بچپن میں ذبح کر دیا جاتا اگر اللہ کا خاص رحم نہ ہوتا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ 100 اونٹوں کی قربانی اس عظیم مقصد کے لیے دی گئی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں کیا بشارت دی گئی تھی، اور وہ کون سی نشانی تھی جسے دیکھ کر ورقہ بن نوفل کی بہن نے حضرت عبداللہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی؟ دوستو، یہ سب سوالات صرف داستانیں نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جڑے وہ حیرت انگیز واقعات ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب سوالات کے جوابات ایک ایک کر کے تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ایسی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی تھی، اگر انہیں 10 بیٹے عطا ہو گئے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں گے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹوں سے نوازا، مگر وہ اپنی نظر کو بھول گئے، یہاں تک کہ خواب میں انہیں یاد دلایا گیا کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ پہلے خواب کے بعد انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کیا اور تقسیم کر دیا۔ پھر دوسرا خواب آیا جس میں کہا گیا اس سے بڑھ کر قربانی کرو۔ تب انہوں نے ایک بیل قربان کیا، مگر پھر بھی خواب میں وہی پیغام ملا، بڑی چیز قربان کرو۔ اس بار حضرت عبد المطلب نے اونٹ ذبح کیے، لیکن خواب کا پیغام وہی رہا، اس سے بھی بڑی چیز قربان کرو۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، اونٹ سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جواب ملا، اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو قربان کرو، جیسا کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی ان کے ذہن میں نظر کا واقعہ تازہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر کا تذکرہ کیا۔ بیٹوں کے چہروں پر خاموشی چھا گئی، کوئی بھی قربانی کے لیے تیار نہ ہوا۔ لیکن حضرت عبداللہ آگے بڑھے اور کہا، ابا جان، اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے تو مجھے قربان کر دیجیے۔ یاد رکھیں، حضرت عبداللہ نہ صرف سب سے چھوٹے بلکہ سب سے حسین، خوبصورت اور سب سے زیادہ لاڈلے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب نے قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا، سب بیٹوں کے نام لکھے اور قرعہ ڈالا۔ نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ حضرت عبد المطلب نے چھری اٹھائی، بیٹے کا بازو تھاما اور ذبح کے لیے زمین پر لٹایا، مگر جو ہی انہوں نے ہاتھ بڑھایا، ایک بھائی ضبط نہ کر سکا اور آگے بڑھ کر بھائی کو کھینچ لیا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب بھی قربانی کے لیے تیار تھے، دونوں کھینچنے لگے۔ اس کشمکش میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشی آئیں جو زندگی بھر باقی رہیں۔ اسی اثناء میں بنو مخزوم کے چند افراد وہاں پہنچے اور مشورہ دیا، بیٹے کو ذبح نہ کرو، اس کی ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، فدیہ دے کر اللہ کو راضی کرو۔ پھر یہ منصوبہ بنایا گیا، 2 پرچیاں بنائی جائیں، ایک پر 10 اونٹ اور دوسری پر حضرت عبداللہ کا نام ہو۔ اگر اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ ذبح کیے جائیں، اگر حضرت عبداللہ کی پرچی نکلے تو اونٹوں کی تعداد 10 سے بڑھا دی جائے اور قرعہ دوبارہ ڈالا جائے۔ یہ عمل دہراتے رہیں، ہر بار حضرت عبداللہ کی پرچی نکلتی رہی، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب جا کر اونٹ والی پرچی نکلی۔ یوں حضرت عبداللہ کی جان کے فدیے کے بدلے میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو مکمل اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے یہ قربانی قبول فرما لی ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب تمام 100 اونٹ اکٹھے کر کے ذبح کیے۔ ان کے گوشت کو نہ صرف انسانوں نے کھایا بلکہ چرند پرند اور جانور بھی سیراب ہوئے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبد المطلب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انسانی جان کے فدیے میں 100 اونٹ دینے کا طریقہ راج کیا۔ اس سے پہلے صرف 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ یہی دستور عرب میں عام ہو گیا، پھر نبی کریم نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی۔ حضرت عبداللہ قریش کے سب سے حسین نوجوان شمار ہوتے تھے، ان کے چہرے پر نور نبوت کی جھلک رہتی تھی۔ قریش کی کئی خواتین ان سے نکاح کی خواہش مند تھیں، لیکن حضرت عبداللہ کا نکاح آپ کے والد گرامی نے حضرت آمنہ بنت وہب سے طے کر دیا۔ حضرت آمنہ قریش کے معزز خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ نکاح کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی۔ راستے میں کعبہ کے قریب ایک عورت بیٹھی تھی، ورقہ بن نوفل کی بہن۔ اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کے چہرے پر نبوت کا نور بھی ہے، اور اس نے حضرت عبداللہ کو پیشکش کی کہ تم مجھ سے نکاح کر لو
میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنے تمہارے بدلے ذبح کیے گئے ہیں۔ مگر حضرت عبداللہ نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ ہوں، ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یوں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، جب میں امید سے ہوئی تو ایک خواب میں فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آیا۔ میں ایک غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ فرشتے نے کہا، تم اس امت کے سردار نبی کی ماں بننے والی ہو۔ ایک اور بار پھر وہ فرشتہ آیا جب ولادت قریب تھی۔ اس نے کہا، جب بچہ پیدا ہو تو اسے محمد کہنا، یعنی اس کا نام محمد ہو۔ اس کا نام تورات میں احمد ہے اور آسمان و زمین والے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ قرآن میں اس کا نام محمد ہے اور اس پر نازل ہونے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے کا نور شادی کے بعد حضرت آمنہ کے چہرے پر منتقل ہو گیا تھا۔ امام زہری کے مطابق امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ ایک بار صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جس میں انہوں نے میرے نور کو دیکھا جو شام کے محلات تک پھیل رہا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا مجھے نہ بوجھ محسوس ہوتا تھا نہ کمزوری۔ یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری نبی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی، جیسا کہ سورہ صف میں ذکر ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سابقہ کتابوں میں یہ بھی نشانی تھی کہ وہ نبی یتیم پیدا ہوں گے۔ روایات کے مطابق حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے، راستے میں بیمار ہو گئے۔ واپسی پر مدینہ میں آپ کا ننھیال بنو نجار کے ہاں آپ نے قیام کیا۔ وہیں تقریباً 1 ماہ بیماری کے بعد اسی مدینہ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا، حضرت عبداللہ ان کے ساتھ نہ تھے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو مدینہ بھیجا۔ زبیر جب واپس آئے اور انتقال کی خبر دی تو پورے خاندان پر غم چھا گیا۔ حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کا ایسا درد بھرا مرثیہ کہا جو آج بھی دل دہلا دیتا ہے، مگر ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے وہ یہاں شامل نہیں کیا جا رہا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ کے انتقال پر فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، فکر نہ کرو، میں اس کا نگہبان اور حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ صرف ایک خادمہ ام ایمن، چند اونٹ اور بکریاں تھیں جو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بچپن میں پرورش کی، آپ کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی اور بہت محبت اور شفقت سے دیکھ بھال کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمیشہ عزت کرتے اور حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح فرمایا، جن سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، جن کے والدین اور آبا و اجداد کا یہ مقام ہو، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔